کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت الحرام کے اندر جب حجر اسود کے پاس آتے ہیں تو حجر اسود کو چومنے کا ارادہ کرتے ہیں، وہ باہر نکل کے سرکار کو چومنا شروع کر دیتا ہے۔ جو چومنا کرنا چاہتا ہوں یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں چومنا نہیں چاہیے، سرکار نے امام علی مقام کو چوم کے حجر اسود کے اس پتھر کو چوم کے اعلان کیا چومنا سنے، فرمایا اگر ایسا بشر مل جائے بشر چوم لو، ایسا پتھر مل جائے پتھر چوم لو، اگر ایسا بشر مل جائے بشر چوم لو، اگر ایسا پتھر مل جائے تو پتھر چوم لو۔ یہ چومنا بھی سرکار کی سنت ہے، یہ ادب کے ساتھ۔ ارے قربان جاؤں، یہ حدیث پاک سنے آپ کا ایمان کرنا ہوگا۔ مدائن کی فتح ہوئی، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر مدائن جب فتح ہوا تو جو مال غنیمت بچا آپ نے مسجد نبوی شریف کے اندر ڈھیر کر دیا، حکم ملا کہ آؤ مال غنیمت لے جاؤ، اور مال غنیمت دینے والوں میں لینے والوں میں جو سب سے اوپر نام تھا وہ امام حسین کا نام تھا۔ اگر ہے نا اپنے بیٹے کا نام نیچے رکھا، جب وقت آیا مال غنیمت لینے کا
تو سب سے پہلے امام علی مقام کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 درہم عطا کی۔ اپنے بیٹے کی باری آئی تو 500 درہم دیے۔ بیٹا بول اٹھا، کہنے لگا کہ ابو جان، ایک تو میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں، ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ابھی حسین پاک بچے تھے، میں اس وقت سے جنگوں میں جا رہا ہوں اور میرا معاملہ ہے، میرا مال غنیمت اتنا تھوڑا۔ آگے سے جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ جھگڑا ارشاد فرمایا، فرمانے لگے بیٹا اس میں کوئی شک نہیں کہ تو عمر کا بیٹا ہے، لیکن اگر تو امام حسین کا مقابلہ کرنے پہ آیا ہے تو اس جیسا باپ لے جاؤ، جیسا دادا لے جاؤ، اس جیسا باپ لے جا، اس جیسی ماں لے جا اور اس جیسا دادا مصطفیٰ لے جا۔ اگر یہ چیزیں تیرے پاس ہیں تو میں سب سے پہلے مال غنیمت تمہیں دیتا ہوں۔ جب اگلی بات سنے آپ کا ایمان کامل ہوگا، جب یہ معاملہ ہوا تو امام حسین پاک نے قربان جاؤں یہ واقعہ جا کے اپنے ابو جان کو سنایا۔ مولا نے مشکل کشا کی بارگاہ میں جا کے کہا کہ ابو جان، آج عمر فاروق نے یہ کہا کہ اگر ایسا نانا تیرے پاس ہے تو نانا دے آ۔ تو قربان جاؤں مولا کائنات، مولا نے مشکل کشا رب اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر عمر نے میرے ساتھ اتنی محبت کی ہے تو آؤ میں بھی آج عمر کا ایک راز کھول دیتا ہوں، میں بھی عمر کا ایک راز کھول دیتا ہوں۔ ایک حدیث پاک ایسی ہے جس کا صرف میں ہی راوی ہوں، سبھی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف میں نے یہ سرکار سے سنا ہے۔ وہ حدیث پاک کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے سرکار نے کڑھائی میں ایک مرتبہ فرمایا کہ ان عمر ابن الخطاب سراج اہل الجنہ، کہ جنتیوں کے جو سراج ہوں گے وہ عمر فاروق ہوں گے، جنتیوں کے جو سراج ہوں گے وہ عمر فاروق ہوں گے۔ جب امام علی مقام کو اس حدیث کا پتہ چلا تو انہوں نے عمر فاروق کو بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عمر فاروق رضی امیر المومنین فرمانے لگے اگر آپ کے باپ کی زبان سے نکلا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی زبان سے میں خود سماعت کروں۔ چلے گئے، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، کہا کہ اے علی، جو سرکار نے ارشاد فرمایا ہے وہ ایک کاغذ پر لکھ دو، ایک کاغذ پر تحریر کر دو۔ آپ نے کاغذ پر لکھا، فرمایا ہذا زمانہ علی ابن ابی طالب، کہ علی ابن طالب جس کا عامل ہے کیا عمر ابن الخطاب، کہ عمر بن خطاب کے لیے سرکار نے حکم دیا کہ ان جبریل امین آئے اللہ تعالی اللہ کی طرف سے، اور جبریل امین نے حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا کہ پیارے آقا اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنی زبان نبوت سے فرما دیں۔ بیٹھے تھے اور میں ادھر بیٹھا تھا تو یہ کھڑے ہو گئے، تاریخ کے چند لمحے پہلے 5-10 منٹ پہلے جان پر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ یقین کریں حضور کے ممبر پر بیٹھا ہوں، میں نے کئی مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں کبھی ہوا، ہم چپ کے آستہ پڑھتے تھے جب باہر مسجد نبی شریف کے اندر برتن ٹکڑا کھڑے ہوئے، ہم بھی ان کے ساتھ حوصلہ کیا، ہم بھی کھڑے ہو گئے کیونکہ وہاں پر سختی ہوتی ہے۔ یقین کریں کہ پہلی چھتریاں اور وہ عاشقوں کا برانڈا اور کسی چھتری میں سارے لوگ کھڑے ہو گئے، اور جس طرح سلام کی گونج پڑی وہاں مصطفیٰ جان رحمت اللہ وسلام کہ یا نبی سلام علیہ کا ایک عجیب منظر تھا۔ اور یقین کریں صاحب نے حوصلہ باندھا ہم سب دوستوں کا، اور ایسی گونج پڑی کہ پوری مسجد نبی شریف کے لوگ کھڑے ہو گئے کہ یہ سلام کے لیے دیوانے کا بھی کھڑے ہو گئے۔ تو آئیے میں آپ کو دیتا ہوں جناب عزت مآب محترم مقام الحاج محمد اکبر صاحب تشریف لاتے ہیں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر دعائے پیش کریں گے۔ اس کے بعد یقیناً قبول ہوئی، کوئی بھی عبادت کرے دعویٰ نہیں کر سکتے قبول ہو، نماز میرے حقاری ہو جاتی ہے، صدقات میرے حقاری ہو جاتی ہے، لیکن خدا کی قسم یہ وہ ذکر پاک، یہ وہ محفل پاک ہے جو پہلے قبول ہوئی پھر یہ قبول ہی قبول ہے، یہ قبول ہوئی تو ہم حاضر ہوئے۔ تو ابھی تک جو کلام پڑھا گیا اس کا خلاصہ ایسا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں بیٹھ کے لکھا گیا، اعلیٰ بالکل سب میں بیٹھ کے، ایسا نہیں کہتے انہوں نے سچی بات سکھاتے، یہ ہے، یہ اس کو کہتے جو نظر آ رہا ہے اعلیٰ حضرت کے کلام میں سرکار کے قدموں میں بیٹھ سب مل کر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نظر آ رہا سچی بات سکھاتے یہ ہے اور سیدھی راہ دکھاتے یہ ہے، سچی بات
جاتے ہیں، رب ہے موتی یہ